بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت اور ان کے رکھنے کا حکم کیا ہے؟ آیا یہ 6 روزے رکھنا مکروہ ہے؟ تو اس کے متعلق ساری تفصیل عرض کرنی ہے۔ پہلی بات کہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے جو 6 روزے ہیں ان کو رکھنے کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کے اندر، اسی طرح جامع ترمذی اور سنن کبریٰ بہقی کے اندر، مسند احمد، دیگر احادیث کی کتب میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ اجر و ثواب میں ہمیشہ یعنی سال بھر کے روزوں کے برابر ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ سال کے بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے جو شوال کے 6 روزے رکھتا ہے۔ اب سال بھر کا ثواب کس طرح ملتا ہے؟ کہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ تو اب جو آدمی پورے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے گا تو گویا کہ اس نے 10 مہینے کے روزے رکھے، اور جو 6 روزے رکھے گا گویا کہ اس نے 60 یعنی 2 مہینے کے روزے رکھے۔ اس طرح پورے سال کے روزوں کا اجر و ثواب ان 6 روزوں کو رکھنے کی وجہ سے میسر آ جاتا ہے۔ اب اس حدیث سے پتہ چل گیا کہ ماہ شوال کے 6 روزے رکھنے کی فضیلت آپ کو معلوم ہوگی۔ اس سے پتہ چل گیا کہ شوال کے 6 روزے رکھنا مستحب اور جائز ہے۔ یہی جمہور صحابہ کرام، ائمہ مجتہدین، تابعین، اعظام، فقہاء احناف کا مسلک ہے۔ اسی لیے ان روزوں کے ثبوت اور فضیلت میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ بعض کتابوں میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بعض ائمہ کرام کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ تو محققین حضرات کے نزدیک اول تو ہم ان ائمہ کی طرف یہ نسبت مکروہ کی جو سے ہے درست تسلیم کرتے ہی نہیں ہیں۔ دوسری بات اگر ہم تسلیم کر بھی دیں کہ انہوں نے مکروہ کہا تو مطلق نہیں کہا بلکہ چند شرائط کے ساتھ انہوں نے مکروہ کہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس طرح تعبیر کریں کہ ان 6 روزوں کو اگر کوئی لازم سمجھے یا ان کو فرض و واجب کا درجہ قرار دے، یا لوگ جو ان روزوں کو نہیں رکھتے ان کے چھوڑنے پر ان کو ملامت کرے، بھئی تم نے روزے کیوں نہیں رکھے، یا یہ کہ عید کے دن سے ہی شروع کر دیجیے، حالانکہ پہلے دن تو عید ہوتی ہے لیکن یہ پہلے دن عید نہیں مناتا بلکہ ادھر سے ہی روزے شروع کرتا ہے، تو پھر یہ مکروہ ہے۔ یہ ان حضرات کا مطلب ہو سکتا ہے، ورنہ مطلقاً ان کے نزدیک شوال کے 6 روز رکھنا مکروہ نہیں ہے۔ جیسے کہ مفتابی اور قول اور اکابر کا مسلک یہی ہے کہ یہ شوال کے 6 روزے رکھنا مستحب ہے۔ اب ظاہری بات ہے ایک چیز مستحب ہے، اب اگر کوئی آدمی اس کو فرض و واجب کا درجہ قرار دے دے، لازم کا درجہ قرار دے دے تو پھر تو یہ بدعت بن جائے گا۔ اس وجہ سے اگر کوئی ان کو لازم نہیں سمجھتا، صرف مستحب کا درجہ قرار دیتا ہے، بحث فضیلت سمجھ کے روزے رکھتا ہے، تو پھر روزہ رکھنا یہ جائز ہے۔ اور رہی یہ بات کہ آئے اکٹھے رکھے جائیں یا علیحدہ رکھے جائیں، تو شوال کے جو 6 روزے ہیں یہ آپ الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن دوسرے دن سے شروع کرنا، عید کا پہلے دن سے نہیں، دوسرے دن سے روزے شروع کریں، اور آپ پورے مہینے میں شوال کے آخر تک اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں 6 کریں اور علیحدہ بھی۔